السلام علیکم 9 کلاس۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اردو کے پرچے کا پیٹرن کیا ہے، آپ لوگوں نے اس میں سے نمبر کس طرح گین کرنے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک معروضی طرز اور دوسرا انشائیہ، یعنی آپ نے ایک آپ کا سبجیکٹیو پارٹ اور ایک آپ کا آبجیکٹیو پارٹ ہے۔ سبجیکٹ میں آپ کو 15 مارکس کا اٹیمپٹ کرنا ہے، پیپر 15 مارکس آپ نے اچیو کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو سبجیکٹیو ہے وہ 60 نمبر کا ہے، 60۔ معروضی میں 15 نمبر اس طرح ڈیوائیڈ ہیں کہ حصہ نثر میں سے 7 MCQs آنے ہیں، حصہ نظم میں سے 2 MCQs آنے ہیں، حصہ غزل میں سے 1 اور اردو گرامر میں سے 5 MCQs بن کر آئیں گے، اور آپ کو یہ تمام کرنے ہیں اور ہر ایک MCQ کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سبجیکٹیو پیپر پہ۔ سبجیکٹیو پیپر سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، یعنی اشعار کی تشریح۔ ٹوٹل آپ لوگوں نے 5 اشعار کرنے ہیں، یعنی 3 حصہ نظم میں سے اور 2 حصہ غزل میں سے، اور ہر شعر کے 2 نمبر ہیں، اور یہ تقریباً اس کی تشریح آپ لوگوں نے جو کرنی ہے وہ تقریباً ہاف یا اسے تھوڑی سی زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ شعر کا حوالہ دے سکتے ہیں، کوٹیشن لکھ سکتے ہیں، اپنے جو شاعر کا نام ہے وہ صحیح یاد رکھتے ہیں، جہاں سے وہ لیا گیا شعر، اور ڈکٹیشن مسٹیک نہیں ہونی چاہیے شاعر کے نام میں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر آ جائیں 3 پہ، پیراگراف کی تشریح، یعنی حصہ نثر میں جو آپ لوگ اسباق پڑھ رہے ہیں اس میں سے آپ لوگ اچھی طرح انہیں ورڈز میننگ کو یاد کریں، تاکہ جو بھی پیراگراف آئے آپ کو اس کے ورڈز میننگ اچھی طرح آتے ہوں۔ اس میں آپ لوگوں کا یہ بھی لازمی ہے کہ آپ سبق کا نام اچھی طرح یاد کریں، اس کی ڈکٹیشن مسٹیک نہ ہو، آپ مصنف کا نام اچھی طرح یاد کریں، اس میں بھی کوئی ڈکٹیشن مسٹیک نہ ہو، نام آگے پیچھے نہ کیا ہو۔ اور حوالہ متن کی پہلے ہیڈنگ دی جاتی ہے، اس میں مصنف کا نام ہوتا ہے جو آدھے نمبر کا ہوتا ہے، سبق کا عنوان آدھے نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی حد کشیدہ الفاظ کے معنی، یہ 4 ہوں گے، اور 2 نمبر کے یہ حد کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اسی پیراگراف کے آپ یہ 2 پیراگراف جو کرنے ہوتے ہیں، اس کی جو پیراگراف آپ نے اٹیمپٹ کیا ہوا ہے، جو شروع کیا ہوا ہے، اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، وہ 2 نمبر کی ہوتی ہے، اور تقریباً یہ تیسرا حصہ پیج کا لازمی ہونا چاہیے۔ اور اس میں آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا کہ دونوں پیراگرافس کی اکٹھی تشریح کریں۔ کئی بچوں کے میں نے ایسے دیکھی ہیں جو تشریح اکٹھی کر دیتے ہیں، دونوں پیراگراف کی اکٹھی تشریح کر دیتے ہیں، اور کوئی الگ الگ ہیڈنگس نہیں دیتے۔ آپ لوگوں نے دونوں اٹیمپٹ کرنی ہے، اور پیراگراف اور دونوں کو الگ الگ کرنا ہے، اور کوئی اس میں ڈکٹیشن مسٹیک نہ ہو مصنف کے نام میں۔ اور کئی بچے اس طرح کرتے ہیں کہ مصنف کی جگہ شاعر کا نام لکھ دیتے ہیں، ہیڈنگ شاعر کے نام کی دے دیتے ہیں، شاعر کا نام لکھ دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی مسٹیکس نہ کریں، آپ اچھی طرح یاد کریں، پریکٹس کریں لکھ کے، تاکہ آپ کو اچھی پریکٹس ہوگی تو آپ اچھی طرح لکھ سکیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، مختصر سوالات کے جواب دیں۔ کل آپ کو آتے ہیں جی 8 سوال، اس میں سے آپ نے کرنے ہوتے ہیں 5، اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ 2 سوال آتے ہیں آپ کو حصہ نظم میں سے، اور 2 آتے ہیں، ایک آتا ہے حصہ غزل میں، اور حصہ نثر میں سے 5 سوال آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 5 ٹوٹل 8 ہیں، 5 کرنے ہیں، اور کوئی ایکسٹرا سوال نہیں کر کے آنا۔ سوال نمبر 5 اس کے بعد جو کہ خلاصے کا ہوتا ہے، خلاصہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، 2 آتے ہیں ان میں سے آپ نے A کرنا ہے۔ یہ تقریباً 1 سے 2 پیجز کا آپ خلاصہ کر لیں، 5 نمبر کے اسی حساب سے کریں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، یعنی مرکزی خیال لکھیں۔ تو نظم کا مرکزی خیال آتا ہے، اس میں آپ کو شاعر کا نام لازمی لکھنا ہوتا ہے، شاعر کے نام کی ہیڈنگ دے پراپر، اور 7 مارکر یوز کریں، اور 1 نمبر کا شاعر کا نام ہے، اور 4 نمبر کا مرکزی خیال ہے، اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 7 آتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے خط یا درخواست، یعنی اس میں چوائس ہے آپ نے یا کرنی ہے درخواست یا خط، اور یہ تقریباً 1 پیج یا 1.5 پیج کا آپ کر لیں، اور یہ آتا ہے جی 10 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس سوال نمبر 8۔ یہ سوال نمبر 8 جو ہے یہ 5 نمبر کا ہے، اس میں بھی آپ کو چوائس ہے کہانی کرنی ہے یا مکالمہ کرنا ہے، تو یہ تقریباً 1 سے 1.5 پیجز کا کرنا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اس کے بعد فقرات مکمل کریں یا درست کریں، یہ آپ کو قواعد و انشاء میں سے مل جاتے ہیں۔
تو ضرب الامثال میں سے اور فقرات مکمل کرنے میں سے یہ سوال آتا ہے، اور قواعد انشاء کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پیج نمبر 41 سے 45 میں ضرب الامثال ہیں، اور پیج نمبر 33 سے 35 تک یہ آپ کو فقرات مکمل کرنے یا درست کرنے مل جائیں گے، اور یہ 5 نمبر کا ہے۔ اس طرح یہ آپ اپنا پورا پیپر اٹیمپٹ کریں، آپ نے کس طرح اسے نمبر لینے ہیں اور پیپر کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے۔ پیپر اردو پیپر میں آپ لوگوں کی رائٹنگ، آپ لوگوں کا سٹائل بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ کٹا ہوا مارکر لازمی یوز کریں، اس کی پریکٹس کریں گھر میں بیٹھ کے، اور جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کا پیپر زیادہ اچھا ہوگا۔